تصور کیجئے چمکتے ہوئے بازار، گہما گہمی شور، خریداروں کی آوازیں، لیکن ان خوبصورتیوں کے پیچھے ایک ہولناک سچ چھپا تھا۔ قوم مدین کے لوگ ظاہر میں مسکراتے تھے، مگر ان کے ہاتھ دھوکے سے بھرے ہوئے تھے۔ ترازو ہلکا، باٹ خفیہ طور پر کم، سامان مہنگا، اور کسی کا حق مار دینا ایک روزمرہ کی عادت بن چکی تھی۔ اسی قوم میں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر نرمی سے فرماتے تھے، یا قوم، اے میری قوم، ناپ اور تول پورا کرو، انصاف سے کام لو۔ وہ کہتے، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، لیکن قوم ایک نبی کے الفاظ کو مذاق سمجھتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جیسے چاہیں تصرف نہ کریں؟ کچھ ہنستے، کچھ مذاق اڑاتے، اور سردار تو یہاں تک کہہ دیتے، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر سے جواب دیا، ان ارید الا الاصلاح، میری چاہت صرف اتنی ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، لیکن جب دل پتھر ہو جائیں تو نصیحتیں بھی بارش کے قطروں کی طرح بے اثر گر جاتی ہیں۔ قوم مدین کا دل بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ پہلے چھوٹا سا دھوکا، پھر معمولی بددیانتی، پھر کھلی فراڈ، پھر حلال اور حرام کا فرق ختم۔ یہ سب کچھ مل کر قوم کو اس مقام تک لے آیا جہاں عذاب کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ پہلے ایک خوفناک گرمی نازل ہوئی، ایسی تیز، ایسی جلا دینے والی کہ سایہ بھی انسان کے جسم کو جھلسا دیتا تھا۔ لوگ پانی کی طرف بھاگتے، لیکن پانی ہاتھ لگاتے ہی ابلنے لگتا۔ پھر ہوا رک گئی، سانس لینا مشکل، جسم بھاری، آنکھیں جلتی ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے کو پکارتے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں بچاؤ، لیکن کچھ نہیں بدلتا۔ پھر اچانک ایک طرف ایک ٹھنڈی سی چھاؤں ظاہر ہوئی۔ لوگوں نے اسے نجات سمجھا۔ سارے لوگ بھاگتے ہوئے اس چھاؤں کے نیچے جمع ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے اب شاید عذاب رک جائے گا، لیکن جیسے ہی پوری قوم اس کے نیچے جمع ہوئی، آسمان سے ایک خوفناک دھماکہ گونجا۔ اتنی زوردار آواز، اتنی ہولناک صیحہ کہ دل پھٹ جائے، سینے چر جائیں اور روح بدن سے نکل جائے۔ چلانے کا موقع بھی نہ ملا۔ ایک لمحے میں سب کچھ ختم۔ بازار، گھر، سردار، جھوٹے تاجر، سب زمین پر اسی طرح گر پڑے جیسے کبھی سانس ہی نہ لی ہو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنے چند ایمان والوں کے ساتھ بستی کی طرف واپس لوٹے تو وہاں صرف خاموشی تھی۔ وہ بازار جہاں دھوکہ عام تھا اب مٹی کا ڈھیر بن چکے تھے۔ وہ ترازو جن سے حق مارا جاتا تھا ٹوٹے پڑے تھے۔ وہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے زمین پر ساکت تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آہستہ سے فرمایا، اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہیں سمجھایا تھا، مگر تم نے نہیں مانا۔ قوم مدین کا انجام ہمیں ایک سخت پیغام دیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی چاہے کتنی ہی معمولی ہو، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ رزق میں برکت صداقت سے ہوتی ہے اور تباہی دھوکے سے۔ اللہ ہمیں رزق حلال، سچائی، دیانت اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔